الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذ قالت الملائکہ، جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم علیہ السلام، ان اللہ یبشرک بکلمہ، بے شک اللہ تعالیٰ تجھے بشارت دیتے ہیں ایک کلمے کی، منہ جو اس کی جانب سے ہوگا، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وجیہا فی الدنیا والآخرہ، جو عزت والا ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ومن المقربین، اور وہ مقربین میں سے ہوگا، ویکلم الناس، اور کلام کرے گا لوگوں سے، فی المہد، گود میں، وکہلا، اور ادھیڑ عمر میں، ومن الصالحین، اور نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ قالت، کہا مریم علیہ السلام نے، رب انا یکون لی ولد، اے میرے رب کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا، ولم یمسسنی بشر، اور مجھے چھوا تک نہیں کسی انسان نے، قال، کہا، کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اسی طرح اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، اذا قضا امرا، جب وہ فیصلہ کر دیتا ہے کسی کام کا، فإنما يقول له كن فيكون، بس بے شک وہ اس کے لیے کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جایا کرتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورہ آل عمران کا 5واں رکوع، آیت نمبر 45، 46 اور 47 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ فرشتوں کی جماعت نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا
اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے اور پاک کیا ہے، اور جہان کی باقی عورتوں پر آپ کو خاص طور پر چن لیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس لیے آپ رب کی فرما برداری کریں، رکوع سجدہ کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ آج کے سبق میں فرشتوں کی اس بشارت کا تذکرہ ہے جو خاص عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کو دی گئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قالت الملائکہ، جب فرشتوں نے کہا، اور سورہ مریم میں وہاں جبرائیل علیہ السلام کا ذکر ہے، فتمثل لها بشرا سویا، جبرائیل علیہ السلام ایک انسان کی صورت میں مریم علیہ السلام کے سامنے آئے۔ مریم علیہ السلام پردے میں اور تنہائی کے عالم میں جب گئیں تو سامنے ایک مرد کو دیکھا جو نوجوان ہے، اور مریم علیہ السلام جیسی شرم و حیا اور عفت و پاک دامنی کا پیکر ایک خاتون گھبرا گئی تو فوراً کہنے لگیں، سورہ مریم میں ہے، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے اگر تیرے اندر کوئی اللہ کا ڈر ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا فرشتہ ہوں، رب کا بھیجا ہوا ہوں، میں کوئی انسان نہیں، اور جو تو سمجھی ہے ایسی کوئی بات نہیں۔ لأہب لک غلاما زکیہ، تجھے ایک پاکیزہ لڑکا وہ دینے، یعنی اس کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں۔ جیسے یہاں پر ہے کہ اذ قالت الملائکہ، فرشتوں نے کہا، معلوم ہو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ کچھ اور فرشتے بھی تھے، تاہم مریم علیہ السلام سے گفتگو خاص طور پر جبرائیل علیہ السلام فرما رہے تھے۔ جیسے ایک وفد آتا ہے، ان میں ایک بندہ بات کرے لیکن بات وہی سب کی طرف سے ہوتی ہے، ایسے ہی جبرائیل علیہ السلام مریم علیہ السلام سے بات کر رہے تھے، فرشتے اور بھی ساتھ ہوں گے۔ تو انہوں نے یہ بات کی، مریم علیہ السلام بڑی حیران ہوئیں اور بڑی عجیب ان کو معلوم ہوا کہ نہ تو میری شادی ہوئی ہے اور نہ میں نے برائی کا کرنا تو دور کی بات ہے، برائی کی طرف ارادہ اور سوچ بھی میری کبھی نہیں گئی ہے، تو میرا لڑکا اور میرا بچہ کیسے ہوگا؟ تو فرمایا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور ضابطے اور قانون سارے اللہ کے امر کے پابند ہیں، اور اللہ کسی ضابطے اور قانون کا پابند نہیں ہے۔ وہ بتاتا ہے دنیا کو خرق عادت، قانون کے خلاف بھی کبھی معاملے کر کے وہ بتا دیتا ہے کہ اس طرح بھی میں کر سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، کبھی وہ پتھر سے اونٹنی نکال کر بتا دیتا ہے کہ میں تو یوں بھی کر سکتا ہوں۔ وہ بڑی قدرتوں والا ہے، وہ ضابطے اس کے پابند ہیں، اور وہ کسی ضابطے کا محتاج نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اذ قالت الملائکہ، جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمہ، بے شک اللہ تعالیٰ تجھے بشارت دیتے ہیں ایک کلمے کی، منہ، جو اللہ کی جانب سے ہوگا۔ وہ کلمہ کیا ہوگا؟ اسمہ، اس کلمے کا نام، المسیح عیسی ابن مریم، مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا علیہ السلام۔ عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے، اور مسیح یہ حضرت کا لقب ہے۔ لقب کس طرح ہے؟ مسیح ایک اس کا معنی یہ ہے مس کرنے والا، چھونے والا، جیسا کہ آگے انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام مادر ذات اندھے اور کوڑ کے مریض کو چھوتے تو اللہ اس کو صحت عطا فرما دیتا۔ سمجھ آئی؟ اللہ رب العزت نے یہ ان کو معجزہ عطا فرمایا تھا، اور انبیاء کو اللہ تعالیٰ معجزے عطا فرماتے ہیں، جیسے خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کئی معجزے عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ جب دکھ رہی تھی تو آپ نے گویا کہ لعاب کے ساتھ چھوا ہی تھا تو اللہ تعالیٰ نے ٹھیک کر دیا تھا۔ ایسی غار والی رات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر، جیسے کہ بعض سیرت کی کتابوں میں ہے کہ سانپ نے ڈسا تو آپ نے وہاں بھی لعاب لگا کے چھوا تو اللہ تعالیٰ نے ٹھیک کر دیا۔ تو سچے نبی کو اللہ معجزے عطا فرماتے، جھوٹے نبی کی بات نہیں۔
کہتے ہیں کہ وہ مسیلمہ کذاب بے ایمان جو تھا نا، جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، اس کو کسی نے مشورہ دیا کہ وہ جو نبی ہیں نا مدینہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ ان کے پاس بچے لے کر جاتے ہیں اور وہ آپ بچوں کو نا لعاب ڈالتے ہیں، تو آپ بھی اگر کوئی نبی ہیں تو کوئی طریقہ تو سیکھیں نا نبوت والا۔ تو اس نے کہا کل بچے حاضر کیے جائیں اور میں جناب لعاب بھی ڈالوں گا، برکت کے لیے ہاتھ بھی پھیروں گا۔ تو لکھا ہے اس کتابوں والوں نے کہ جس کے بچے کو لایا گیا نا اور اس نے لعاب ڈالا، بچے کے پیٹ میں ایسا درد ہوا کہ ساری رات چیخ چیخ کر نہ خود سویا نہ ماں کو سونے دیا۔ جس کے سر پہ ہاتھ پھیرا خیر سے بال ایک نہیں بچا، گنجا ہی ہو گیا۔ دوسرے دن کہنے لگا لے آؤ بچے برکت کے لیے، میں اور تاکہ دم درود کروں اور کوئی ہاتھ شاتھ پھیروں۔ لوگ آخر جی اللہ دی پناہ، کل جڑی برکت ہو گئی وہ کافی سن، سمجھ نسل بھی کافی ہے روزانہ، اور ہمیں برکت کی ضرورت کوئی نہیں۔ تو مس تو کیا اس بے ایمان نے بھی، لیکن اس کے چھونے میں، مسیح کا عرض کر رہا ہوں نا، اس کے چھونے میں الٹا نحوست تھی، اور جہاں اللہ کے نبی چھوتے تھے وہاں برکتیں آ جایا کرتی تھیں۔ المسیح چھونے والا، مس کرنے والا، اور مسیح سیاحت سے ہو تو مانا چلنے والا۔ چلنے سے مراد یہ ہے کہ زمین پر پھیل کر اللہ کی بڑائی کو بیان کرنے والا۔ اچھا، جو دجال ہے نا بے ایمان، اس کا لقب بھی مسیح ہے، مسیح الدجال، مسیح دجال، دجل والا بے ایمان فراڈی، اس کا لقب بھی مسیح ہے۔ تو علماء جانتے ہیں کہ مسیح اس میں فاعل بھی ہے، اس میں مفعول بھی ہے۔ مسیح کا معنی اگر اس میں فاعل والا ہو تو چھونے والا، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام چھوتے تھے اور مریض کیا ہو جاتا تھا، ٹھیک ہو جاتا تھا، اور وہ دجال مسیح چھوا ہوا، دبایا ہوا، چونکہ اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی اور ایسے جیسے کسی نے اوپر سے چھو کے اس کو دبا دیا ہے۔ ایک آنکھ ہے، ہم پنجابی میں کہتے ہیں پھسی ہوئی آنکھ، کسی چیز کو نا ایسے دبایا جائے، مثلا امرود ہو، اس کو آپ یوں دبائیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے، دب جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں پھسنا، پتہ نہیں پشتو میں کیا کہتے ہیں۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں، دبایا ہوا، کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ بچہ کے دلے کہتے ہیں جی۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، میں نے ایسا نہ کوئی اور ہی معنی بن جائے پھر۔ تو وہ جو ہے نا مسیح، وہ آنکھ اس کی دبی ہوئی، وہ کانا بے ایمان، اور وہ کہے گا کہ میں خدا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، اور میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ تو اس کا لقب بھی مسیح ہے، لیکن اس کا مراد یہ ہے کہ دبایا ہوا، جس کی آنکھ پھسی ہوئی ہوگی۔ خیر برک ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت مریم علیہ السلام کو دی جا رہی ہے، کہو ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تعالیٰ تجھے بشارت دیتے ہیں ایک ایسے کلمے کی جو اللہ کی جانب سے خاص تحفہ ہوگا، جس کا نام مسیح، جس کا لقب مسیح، جس کا نام عیسیٰ، اور جس کی کنیت ابن مریم ہوگی، وہ مریم کا بیٹا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ چونکہ باپ تو ہوگا نہیں، اس لیے ابن مریم ہوگا۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں لوگوں، عیسیٰ جو ہیں اللہ کے بیٹے نہیں، ابن مریم ہے، مریم کے بیٹے ہیں۔ کس کے بیٹے ہیں جی؟ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ لیکن وہ بیٹا ہوگا کیسا؟ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، عزت والا، وجہ کہتے ہیں نا چہرے والا، چہرے والا ہوگا، یعنی عزت والا ہوگا، عزت والا ہوگا فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ اپنے نبیوں کو دنیاوی عزت اور شان و شوکت بھی عطا فرماتے ہیں، آخرت میں تو انبیاء کے کہنے ہی کیا ہیں۔ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں، میں کبھی کسی سے مرغوب نہیں ہوا، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے سردار، ان سے میں جا کر ملا، لیکن مجھے کبھی کسی کا رعب میرے اوپر نہیں آیا۔ لیکن اللہ کی قسم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی دفعہ میں ملنے کے لیے گیا، اللہ کی قسم آپ کے سامنے میں نے اپنے آپ کو بڑا کمزور پایا۔ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، نبی بڑی شان اور بڑی شوکت والے ہوتے ہیں جی۔ سبحان اللہ۔ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور وہ اللہ کے مقربین میں سے ہوگا۔ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو قرب الہی میں بڑی منزلیں طے کر چکا ہو۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وہ لوگوں سے کلام کرے گا گود میں۔ ابھی وہ ایسا بچہ ہوگا کہ بچہ ہی تو ہے نا،
پہلے دن کا ہی تو ہے نا، ابھی بولنا سیکھا کوئی نہیں ہے، لیکن وہ لوگوں کے سامنے کلام کر کے تیری عفت کو بھی بیان کرے گا اور میری ربوبیت کو بھی بیان کرے گا۔ وقت تو مختصر ہے لیکن جلدی سے آپ 16واں پارہ نکالیں، سورہ مریم نکالیں تاکہ وہ تھوڑا دیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت ایمان تازہ ہوگا۔ صفحہ نمبر ہے 277 276 سورہ مریم، آیت نمبر 15 ختم ہو رہی ہے، 16 شروع ہو رہی ہے، بالکل سورہ مریم کا دوسرا رکوع ہے جی۔ آیت نمبر 200 صفحہ نمبر 276 آیت نمبر 16 سورہ مریم جی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، 16واں پارہ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، جن کو نہیں ملا ساتھ والوں سے دیکھے تاکہ وقت بچ جائے۔ ذکر کیجئے کتاب میں مریم علیہ السلام کا، اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا، جب وہ الگ ہو گئی اپنے گھر والوں سے، مشرق کی جانب چلی گئی پردے میں، فاتخذت من دونہم حجابا، پس اس نے باقی لوگوں سے ہٹ کر پردے میں تشریف لے گئیں، فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے ان کی جانب اپنی روح کو یعنی جبرائیل امین کو مبعوث فرما دیا، فتمثل لہا بشرا سویا، اور جبرائیل علیہ السلام ایک سالم انسان مرد بن کر ان کے سامنے گئے۔ جب مریم علیہ السلام نے تنہائی کے عالم میں ایک مرد کو دیکھا، قالت، تو کہنے لگی، انی اعوذ بالرحمن منکا، میں پناہ مانگتی ہوں رحمان کی تجھ سے، ان کنت تقیا، اگر تیرے اندر اللہ کا ڈر موجود ہے۔ قال، تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، انما انا رسول ربک، بے شک میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، لأہب لک غلاما زکیا، تاکہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں، یعنی اس کی بشارت سناؤں۔ قالت، مریم علیہ السلام نے کہا، انا یکون لی غلام، میرا لڑکا کیسے ہوگا، ولم یمسسنی بشر، اور مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے، ولم اک بغیا، اور میں باغیہ گناہگار فاحشہ عورت بھی نہیں ہوں، میں نے گناہ بھی کوئی نہیں کیا۔ قال، جواب سننا، قال کذالک قال ربک، فرمایا اسی طرح ہو جائے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں کذالک کا کاف لبیان الکمال، اللہ کی قدرت اور کمال کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ مریم نکاح ہو اور میاں بیوی دونوں ملیں پھر تو بیٹے اللہ پیدا کرتا ہی رہتا ہے، تیرے ہاں اللہ بغیر نکاح کے بیٹا پیدا کرنے کا فیصلہ فرما چکا ہے۔ قال کذالک، اسی طرح ہوگا، کیسے ہو جائے گا اس طرح کا، قال ربک، اس لیے کہ تیرے رب نے کہہ دیا ہے، ہوا علی ہین، اللہ فرماتے مجھ پر یہ بڑا آسان ہے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تیرے بیٹے کو اللہ سب لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنانے والا ہے، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی جانب سے رحمت بنانے والا ہے، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور اس کام کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب یہ ہو کر ہی رہے گا۔ فحملتو، مریم علیہ السلام حاملہ بھی ہو گئی، سبحان اللہ۔ فانتبذت به مکانا قصیا، حمل لے کر دور کنارے پہ چلی گئیں۔ فاجاءها المخاض الى جذع النخلہ، پھر درد ذی شروع ہوا، ولادت کے وقت جو درد ہوتا ہے وہ شروع ہو گیا مریم علیہ السلام کو۔ الى جذع النخلہ، کھجور کے خشک تنے کے پاس جا پہنچی۔ اب کنواری مریم علیہ السلام ہے، عفت اور حیا کی پیکر ہے، پردے کے اندر رہنے والی ہے، معصوم خطا سے گناہ سے بچنے والی ایک خاتون ہے، اور جب وہاں گئی درد ذی ہوا، بچہ پیدا ہونے لگا، بڑی تکلیف ہوئی، بڑی حیران ہوئی، بڑی پریشان ہوئی۔ اسی پریشانی کے عالم میں کیا کہا، قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا،
منسیا، اسی غم کے عالم میں کہنے لگی یا لیتنی، ہائے افسوس، مت قبل ھذا، میں مر جاتی اس دن سے پہلے پہلے، وکنت نسیا منسیا، اور میں بھولی بھلائی ہو جاتی، میرا دنیا میں تذکرہ ہی ختم ہو جاتا۔ جزاک اللہ، مجھے کوئی یاد کرنے والا ہی نہ رہتا، میرا نام و نشان مٹ جاتا، یہ دن مجھے نہ دیکھنا پڑتا۔ اب جب میرا بچہ پیدا ہوگا تو لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ فرماتے فناداہا من تحتہا، سبحان اللہ، جب اللہ کی نیک بندی پریشان ہوئی، پھر جبرائیل نے ان کو نیچے سے آواز دی، اللہ تحزنی، غم نہ کر، قد جعل ربک تحتک سریا، یہ دیکھ تیرے رب نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے، وہزی الیک بجذع النخلہ، اور جس کھجور کے تنے اور لکڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی ہے، اس کو ذرا حرکت تو دینا، تو ساکت علیک رطبا جنیا، تیرے اوپر تازہ کھجوریں گرائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خشک زمین سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، خشک تنے سے تازہ کھجوریں گرنا شروع ہو گئیں، فکولی وشربی، کھجوریں کھا، پانی پی، وقری عینا، آنکھوں کو ٹھنڈا کر، یعنی بچے کو چھاتی سے لگا لے۔ یا اللہ، کھانے کی فکر نہیں، پینے کی فکر نہیں، یا اللہ فکر تو لوگوں کی ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اگر کسی انسان کو تو دیکھ لے، فقولی، تو جواب میں کہہ دینا، انی نذرت للرحمن صوما، میں نے رحمان کے لیے نظر مانی ہے، چپ کے روزے کی، میں کسی سے بات نہیں کرتی، فلن اکلم اليوم انسیا، ہرگز آج کسی سے کلام نہیں کروں گی، تو چپ کر جانا، پھر دیکھ تیرا اللہ کیا کرتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ بغیر نکاح کے بیٹا دے سکتا ہے، خشک بنجر زمین سے چشمہ جاری کر سکتا ہے، خشک لکڑی سے تازہ کھجورے تیرے اوپر گرا سکتا ہے، وہ اللہ تیری صفائی کا انتظام بھی کر سکتا ہے۔ فاتت بھی قومہا تحملو، لے آئی مریم علیہ السلام، اپنی قوم کے سامنے اٹھا کر لے آئی، معصوم بچہ ہاتھوں پہ مریم علیہ السلام نے اٹھایا ہوا، کنواری مریم جس کی شادی نہیں ہوئی، جب قوم کے سامنے آئی، قالو یا مریم، وہی ہوا جس کا ڈر تھا مریم علیہ السلام کو، کہنے لگے قوم والے، اے مریم لقد جئت شیئا فریا، یہ تو نے بڑا غلط کام کر دیا، عجیب کام کر دیا، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، اور یہ ہارون موسیٰ علیہ السلام کے بھائی نہیں ہے، حضرت مریم علیہ السلام کے بھائی کا نام بھی ہارون تھا، یا ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا، حضرت عمران بیت المقدس کا امام تھا، نہ تیری ماں حضرت حنہ بری خاتون تھی، ماں باپ تو بڑے نیک تھے، تو نے یہ کام کیا کر دیا، یہ بچہ تیرا کیسے پیدا ہو گیا؟ معلوم ہوتا ہے نعوذ باللہ علیاذ باللہ کوئی غلط کام ہوا ہے، جس غلط کاری کے نتیجے میں یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ قوم والوں نے جب اعتراض کیا، فاشارت الی، مریم علیہ السلام نے چپ کرتے ہوئے اللہ کے حکم کے مطابق بچے کی طرف اشارہ کر دیا، مجھ سے نہ پوچھو، اس آنے والے مہمان سے پوچھو یہ کیسے آ گیا۔ قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، قوم والوں نے کہا ہم اس سے کیسے کلام کریں جو ابھی گود کے اندر بچہ سا ہے، ایک دن کا بچہ، بھلا یہ کیسے بتائے میں کیسے آیا ہوں؟ چھوٹے بچے تو بولا نہیں کرتے اور بتایا نہیں کرتے، بس اتنی بات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کہا بول میرے عیسیٰ، تیری ماں کے اوپر باتیں کرنے والے اب زیادہ باتیں کرنے لگ گئے ہیں، اور اس سے زیادہ باتیں اللہ اپنے بندی کی عزت کے خلاف برداشت نہیں کرتا۔ قال انی عبد اللہ،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں نے جب یہ باتیں کرنا شروع کر دی ہیں میرے عیسیٰ بھائی کی شہادت والی انگلی بلند ہوئی. ابھی ماں مریم کی گود کے اندر تھے, میرے عیسیٰ بھائی کی شہادت والی انگلی بلند ہوئی, میری طرف دیکھیں, اور یوں کہا قال انی عبد اللہ. چپ کر جاؤ قوم والو, انی عبد اللہ, میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, مجھے اللہ کتاب بھی عطا کریں گے, مجھے اللہ نبی بھی بنائیں گے. سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں عیسائیوں پہلے دن عیسیٰ علیہ السلام نے کہا عبد اللہ, میں اللہ کا بیٹا نہیں, انی عبد اللہ, میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں, مجھے اللہ کتاب بھی دیں گے, مجھے اللہ نبی بھی بنائیں گے. وجعلنی مبارکن, مجھے اللہ نے برکتیں دیا ہوا بنایا ہے. اینما کنتو, میں جہاں کہیں بھی ہوں, توجہ کرنا, اینما کنتو, جہاں کہیں بھی ہوں. یہ جملہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت میں آیا ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا کچھ عرصہ زمین پر اور کچھ عرصہ آسمانوں پر ہے. اینما کنتو, زمین پر ہوں یا آسمانوں پر ہوں, جہاں کہیں بھی ہوں مجھے اللہ نے برکتوں والا بنا دیا ہے. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. سبحان اللہ, پہلے دن بول رہے ہیں اور کیا خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا, اور مجھے اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي, اور میری والدہ بری ہے. سبحان اللہ, میری والدہ پہ بات نہ کرنا. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي, والدہ بری ہے, اور یا میں نیکی کرنے والا ہوں اپنی والدہ کے ساتھ, میں خدمت کرنے والا ہوں اپنے والدہ کی. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا, اور مجھے اللہ نے سرکش نہیں بنایا, مجھے اللہ نے بدبخت نہیں بنایا. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ, سبحان اللہ, وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا, اور رب کے سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا, جس دن میں مروں گا, اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مریم, یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم. یہ ہیں کون؟ عیسیٰ ابن مریم. یہ ہیں قول الحق الذی فیہ یمترون, انہوں نے سچی بات کر دی جس میں لوگ شک کرتے ہیں. ما کان للہ ان یتخذ من ولد, اللہ تعالیٰ کی اولاد کوئی نہیں ہے. سبحانہ, اللہ اولاد سے پاک ہے. کہو بے شک, سبحانہ, پاک ہے اللہ اولاد سے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے؟ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون, جب وہ کسی امر کا ارادہ کرتا ہے وہ کہتا ہے ہو جا, پس وہ ہو جایا کرتا ہے. واپس آئیے جی سبق کی طرف. اللہ فرماتے ہیں وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا, پہلے دن جب بشارت دینے فرشتے آئے تھے مریم کے کان میں کہہ دیا تھا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا, ایسا بیٹا تجھے عطا کرنے والے ہیں جو بچپن میں گود کے اندر ہوگا تب بھی کلام کرے گا. وَكَهْلًا, اور ادھیڑ عمر میں آئے گا تب بھی کلام کرے گا. سوال پیدا ہوتا ہے چلو بچپن والا کلام تو کمال ہے, ادھیڑ عمر میں یہ کون سا کمال ہے؟ وہ تو سارے لوگ ہی کلام کرتے ہیں. جب بندہ خاص کر بوڑھا ہو جاتا ہے پھر باقی کام تو کر نہیں سکتا, کلام زیادہ کرتا ہے. ادھیڑ عمر میں تو اور لوگ بھی کلام کرتے ہیں. مفسرین نے یہاں بھی نقطہ بیان کیا, عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال تھی جب اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا. کتنی عمر تھی؟ 33 سال. ابھی ادھیڑ عمر والا کلام تو باقی ہے ان کا, بچپن والا کلام تو ہو گیا, ادھیڑ عمر والا کلام تو ابھی کیا نہیں ہے لوگوں کے ساتھ, اور وہ پھر آئیں گے اور ادھیڑ عمر میں پھر کلام کریں گے انشاءاللہ. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ, جب یہودیوں نے پھندا لٹکایا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھانے کے لیے, اور اللہ تعالیٰ نے کیسے حفاظت فرمائی اللہ بیان کرتے ہیں چھٹے پارے میں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ,
نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو وہ قتل کر سکے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا سکے۔ انہوں نے پھندا لٹکایا عیسیٰ علیہ السلام کو لٹکانے کے لیے، لیکن وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اللہ نے اپنے پیغمبر کو تو آسمانوں پہ اٹھایا، بر رفعہ اللہ الیہ، اور شبہ پڑا۔ مفسرین لکھتے ہیں جو بندہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے گیا تھا اس کی حیت اور شکل عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بنائی، اور انہوں نے کہا پکڑو اور لگاؤ اس کو سولی پہ۔ وہ بڑا چیخا، اس نے کہا میں عیسیٰ نہیں ہوں، سبحان اللہ، میں تمہارا بندہ ہوں، میں تمہارا اپنا ساتھی ہوں۔ صابر صاحب جاگے ہو نا جی؟ عیسیٰ علیہ السلام بچ گئے سولی تو تسی بھی بچ گئے ہو انشاءاللہ، اللہ خیر کی تے بچ گئے ہو قاضی صاحب تو بارک ہے فرمایا جی اس نے بڑا چیخا، کہا وہ اللہ کے بندے ہو میں عیسیٰ نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا تو پتر لگنا ہے نا، سمجھ آئی، تو لگنا ہے بچہ ساڈا۔ انہوں نے پکڑ کے لگایا اس کو سولی پہ۔ اللہ کہتے ہیں میرے ساتھ کون مقابلے کر سکتا ہے؟ تو فرمایا بچپن میں بھی کلام ہوا، پھر ادھیڑ عمر میں آ کر پھر کلام کریں گے، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ مریم علیہ السلام نے کہا قالت رب انا یکون لی ولد، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مریم میں، میرا لڑکا کیسے ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں ہے۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ کی بندی جو اللہ فیصلہ کر دے پھر ہو جاتا ہے۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن، سبحان اللہ۔ اب وہ ہوگا کیسے، اس کی کیا صفات ہوں گی، وہ انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ ترجمہ ایک دفعہ دوبارہ سن لیں جی۔ اذ قالت الملائکہ، جب فرشتوں نے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، بے شک اللہ تعالیٰ تجھے بشارت دیتے ہیں کلمے کی اپنی جناب سے جس کا نام مسیح عیسی ابن مریم ہوگا، وجیہا فی الدنیا والآخرہ، عزت والا ہوگا دنیا میں اور آخرت میں، ومن المقربین، اور مقربین میں سے ہوگا، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور کلام کرے گا لوگوں سے گود میں اور ادھیڑ عمر میں، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور برگزیدہ لوگوں میں صالحین میں سے ہوگا۔ قالت رب انا یکون لی ولد، کہنے لگی اے میرے رب میری اولاد کیسے ہوگی؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اذا قضا امرا، جب وہ ارادہ کر لے، فیصلہ کر لے کسی امر کا، فانما یقول له کن فیکون، بس بے شک وہ اس کے لیے کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جایا کرتا ہے۔